ہمارے استاذ محترم فرماتے ہیں حضرت شیخ القرآن مولانا خلیل الرحمن صاحب، اللہ ان کی عمر علم میں بہت خیر و برکت ڈالے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اصل جو مشن ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر قواریت خود ختم ہو جائے گی۔ آج مدارسوں میں استاذوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور قرآن کو چھوڑا گیا۔ استاد جی ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ان جنجال اور ان چکروں میں نہ پڑیں کہ آمین آرام سے پڑھیں، کہ تیز پڑھے، ہاتھ ادھر رکھے کہ ادھر رکھے، رفع الیدین کرے کہ نہ کرے، ان چکروں میں نہ پڑیں۔ کون سا مناظرہ وہ جو ہے اس کا حل نکلا، اس کا نچوڑ نکلا، ٹائم ویسٹ ہوا۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تبلیغ کو عام کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قرآن کی عظمت بیان کی اور قرآن کی تبلیغ کی طرف زور دیا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود زور دیا کہ اگر تم نے تبلیغ نہ کی تو تم نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ہمارے استاد جی فرماتے کہ ان چکروں میں مت پڑو۔ ہاں، ایک شخص آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، اس کو بولو ٹھیک ہے، مناظرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ مجھ سے قرآن پہ ٹیسٹ لیں، میں آپ سے قرآن کریم پہ ٹیسٹ لیتا ہوں۔ جو جیت گیا اس کی بات مانی جائے گی اور وہ بات پہلے شروع کرے گا۔ مناظروں کا کچھ حل نہیں نکلتا۔ تو برائے مہربانی علماؤں سے درخواست ہے کہ بس ان چکروں سے نکلیں، پرائی روٹیوں سے نکلیں اور بس اپنا کام کسب کریں اور قرآن کریم کی تبلیغ کو عام کریں۔ بس اب عوام سمجھ گئی ہیں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ تو برائے مہربانی لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں کہ آ جائیں۔ بس آج تک ہم قرآن نہیں بیان کر رہے تھے، اب ہم قرآن بیان کریں گے، آ جائیں ہماری طرف۔ تو اللہ تعالی ہمارے استاد محترم کی عمر علم میں بہت خیر و برکت ڈالے کہ جنہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کیسے تھی، وہ کیا کرتے تھے، ان کا مشن کیا تھا۔ ورنہ ہم بھی جو ہے وہ مدرسوں میں گزار رہے ہوتے وقت، اور ہم بھی جو ہے وہ دنیاوی چکروں میں لگے ہوتے۔ الحمدللہ دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے دروس پہ بیٹھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ تو برائے مہربانی قرآن کریم کی تبلیغ کو عام کریں، قرآن کریم کو سمجھے اور اس کو سکھائیں۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ عوام کو کہو، اے علماؤ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، عوام کو کہو کہ عوام کو انہوں نے قرآن کریم اتنا مشکل بتا دیا گیا، یہ قرآن کریم بہت مشکل ہے، اس کے لیے 14 علوم کرنے پڑیں گے، اللہ اس کے لیے مدرسے میں وقت گزارنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ عوام کے توف میری توبہ، میں تو نہیں سیکھ سکتا، میں تو بڑا جاہل ہوں، ہمیں کہا آتا ہے، اللہ اللہ۔ ہمارے استاد جی کہتے ہیں کہ مفتی بننے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، قرآن سیکھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یا پھر تو آپ یہ کہو کہ اللہ جھوٹ بول رہا اور میں سچ بول رہا ہوں، الیاذ باللہ، استغفر، یا یہ کہو کہ ہاں اللہ سچ فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بار بار کہ میں نے قرآن آسان کیا، کون ہے کہ اس سے جو ہے فن اور نصیحت حاصل کرے؟ تو کون ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے؟ ان علماؤں کے پیچھے اور ان عالم اور حافظ اور قاری کے پیچھے نہ جائے کہ جو آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے، اف اف اف۔ نہیں، سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان ہے، چاہے بہت بڑا شیخ الحدیث ہو یا شیخ القرآن ہو یا بہت بڑا دیندار ہو، اگر قرآن کی ترغیب نہیں دے رہا اور یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم بہت مشکل ہے تو اس کے پیچھے نہ چلو۔ اور دیکھو غریب سا بندہ ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اور اتنے لوگ نہیں جانتے اور کہتے قرآن کریم بہت آسان ہے۔ سیکھو، سمجھو، عمل کرو، اس کا بیان کرو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اور اس کے پیچھے چل پڑو، چونکہ وہ اللہ کی بات بیان کر رہا ہے، اللہ کی بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں۔ اور جو عالم اور جو لوگ قرآن کو مشکل ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کے دوست ہیں۔ تو برائے مہربانی قرآن کریم کو سمجھے۔ آپ لوگ بھی جو ہے اپنے دلوں میں جذبے لائیں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ کے ساتھ ظلم ہوا، آپ کے بڑوں کے ساتھ ظلم ہوا کہ ساری زندگی علماؤں نے ان سے باتیں چھپائیں، حق کی بات چھپائی، اسلام کی بات چھپائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن ان کو نہیں بتایا۔
اب آپ لوگ واقف ہو جائے اور اپنے بڑوں کو ترغیب دے، قرآن کی طرف بلائے. جہاں مسجد میں بھی درس ہوتا اللہ کی کتاب کا، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، تبلیغی ہو، وہابی ہو، پنجپیری ہو، جو بھی ہو، اور اللہ کی کتاب کا درس ہو رہا ہے آپ کی مسجد میں، تو جائیں، بیٹھیں، لکھیں، سمجھیں، عمل کرو، بیان کرے لوگوں.